السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ 3-4 اتوار سے زبان کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ بہت تفصیل کے ساتھ احادیث آ رہی ہیں کہ زبان کا استعمال کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان اپنی زبان کو اچھے اور بھلے کاموں میں بھی استعمال کرتا ہے، تو وہیں شیطان کبھی گناہ کے کاموں میں بھی استعمال کرا دیتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے جہاں بولتا ہے، وعدے کرتا ہے، غیبتیں بھی کرتا ہے، اور اس کی ساری تفصیل آ چکی ہے، وہیں انسان اپنی زبان سے مذاق بھی کرتا ہے، کسی کے ساتھ مذاق کرنا، یا کبھی مذاق میں ہنسی کے لیے کوئی بات کہہ دینا، یہ بھی انسان کرتا ہے۔ آج جو حدیثیں آنے والی ہیں انشاءاللہ اسی تعلق سے، کہ مذاق جسے عربی میں مزاح کہا جاتا ہے، اس کی کہاں تک اجازت اور گنجائش ہے اسلام کے اندر۔ تو احادیث کے ترجمے سے پہلے میں خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ اسلام میں مذاق کی پوری اجازت ہے، گنجائش ہے۔ صحابہ آپس میں کبھی بیٹھتے تھے تو ہنسی کی 1-2 باتیں بھی ہو جاتی تھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ صحابہ بیٹھے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ کھجوریں کھانے کے بعد گٹلی ڈال رہے تھے۔ کھجور آدمی کھاتا ہے تو گٹلی دسترخوان پہ ایک جگہ کہیں رکھتا ہے، تو آس پاس بیٹھے ہوئے سارے صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گٹلیاں ڈالے۔ اس کے بعد اخیر میں وہ صحابہ کہنے لگے، اتنی زیادہ کھجوریں کھائے آپ ماشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تو گٹلیاں پھینک بھی دیا، آپ لوگوں کے سامنے تو گٹلیاں بھی نہیں ہیں، یعنی آپ گٹلیوں کے ساتھ کھا لیے۔ تو مذاق، یہ اتنا مذاق ہوتا ہے صحابہ کے درمیان۔ تو ایسے باتیں ملتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ کے آنکھوں میں آشوب چشم ہو گیا تھا، وہ آنکھیں لال ہو جاتی ایک دم، جلن رہتی۔ یہ پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا کرتا تھا۔ بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تھی خیبر کے موقع پہ، اس کے بعد سے یہ مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو اس بیماری میں کہتے ہیں کہ گرم چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اور کھجور انتہائی گرم ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 آنکھوں میں، ایک آنکھ میں شدید مرض تھا، یہ وہ بہت لال تھی، اور دوسری آنکھ درست تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں آئیں، سب کھا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے لگے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی آشوب چشم ہے، تمہیں معلوم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس میں وہ بیماری ہے اس کو بند کر کے کھا رہا ہوں، جو جس میں بیماری نہیں ہے اس کو کھول کے وہ ایک آنکھ سے دیکھ کے کھا رہا ہوں۔ مذاق چلتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کھاؤ۔ اب ایسی بابرکت کھجوریں کہاں ملیں گی، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے چلے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا کے رہ گئے۔ تو اسلام میں مذاق کی پوری اجازت ہے، بس 2-3 چیزیں یاد رہیں۔ نمبر 1، جھوٹ نہ ہو مذاق میں، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ حدیث آنے والی ہے۔ اب آج کل جو مزاحیہ شوز ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی بات آئی تھی، کامیڈی شو، جھوٹ پہ شروع ہوتا ہے، جھوٹ پہ ختم ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ اپنی طرف سے گڑے ہوئے قصے بنا کے لاتے ہیں، جو کامیڈین ہوتے ہیں، وہ دنیا میں کہیں ہوتا نہیں ہے ویسا، بس بناتے ہیں اپنی طرف سے ہنسانے کے لیے، یہ جھوٹ ہے، غلط، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اسے کہتے ہیں مذاق اڑانا، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔
عام طور پہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مذاق کا مطلب یہ ہے کسی کا مذاق اڑاؤ تبھی مذاق ہوگا. اب کسی کو مذاق اڑائے، اس کے دل کو تکلیف ہوئی، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی. ایسی بات کہو کہ سب کو ہنسی آئے اور کسی کے دل کو تکلیف نہ ہو، دوسری شرط. اور تیسری شرط یہ ہے کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو. عام طور پہ کوئی آدمی وہاں موجود نہیں ہے، غائب کا ذکر ہوتا ہے تو ایسا ذکر کرتے ہیں اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو جاتا ہے. تو کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ نہ کھیلا جائے، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور جھوٹ بات نہ کہی جائے. یہ تین خرابیاں نکال کر آدمی کو پوری اجازت ہے کہ وہ مذاق کی بات کر سکتا ہے. اب آئیے پہلی روایت. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مل کر رہتے اور ہم سے مذاق کیا کرتے تھے. حتی یقول لأخ لی صغیر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جو چھوٹا بھائی تھا اس کا نام تھا ابو عمیر. ایک مرتبہ میرے چھوٹے بھائی ابو عمیر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تمہاری چڑیا کہاں چلی گئی. نغیر بولتے چھوٹی چوڑی کو، چڑیا جو ہوتی ہے تو وہ پالتے تھے، اس کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے، اچانک ایک دن مر گئی تو بہت غمزدہ رہتے تھے وہ. تو ان کو ہنسانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر. یہ عربی میں جو ہے ایک شعر کی طرح جملہ ہو گیا، ہم وزن. تو ہم وزن بھی ہو گیا اور چھوٹے بچے کو تھوڑا ہنسانے کے لیے بھی ہو گیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتے تو فرماتے اے ابو عمیر ما فعل النغیر، تمہاری چوڑی کہاں چلی گئی. اس طریقے سے اس کو ہنساتے اور آہستہ آہستہ اس کے دل سے جو ہے وہ افسوس ختم ہو گیا اس چوڑی کے مر جانے کا. تو ایک چھوٹے بچے سے بھی مذاق، اور ایسا مذاق کہ اس کو تکلیف بھی نہ ہو، اس کو اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ بھی نہیں، اور اس کی دل لگی کے لیے ایک جملہ بھی ہو گیا اور وہ مسکرا دیا کرتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے. دوسری روایت راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قالو، صحابہ نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک تداعبنا، آپ ہمارے ساتھ ہنسی کی باتیں بھی کر لیتے ہیں. وہ جو ایک مزاج بنا ہوتا ہے، اور آج بھی کچھ لوگ بتکلف یہ مزاج بناتے ہیں کہ اگر سینئر ہیں، بڑے ہیں، مینجمنٹ کے سب سے بڑے ہیں تو مطلب یہ ہے ہنسنا ہی نہیں کبھی بھی. اب ایسا جو ہے چہرہ بنا کے آنا مینجمنٹ کے اندر کے جتنے ہاتھ کے نیچے ہیں سب ڈر کے دبک جانا ہنسنے کی بات، اور ہنسی آئے بھی تو اس کو روک لینا، ذرا بھی چہرے پہ ہنسی نہیں، مسکراہٹ نہیں. کیوں بھائی؟ بہت سینئر ہیں یہ کون سی سینئرٹی ہے؟ سب سے بڑے سینئر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا حال یہ تھا صحابہ کے سے جب ملتے تو پہلے مسکراہٹ سے مصافحے سے پہلے مسکرانا ہوتا تھا، اس کے بعد آپ مصافحہ فرماتے تھے، پھر گفتگو ہوتی تھی. تو صحابہ اس سے جو ہے آپ کے اور قریب ہوتے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا کہ آپ مسکراتے تھے، ہنسی کی اور دل لگی کی باتیں بھی کیا کرتے تھے. تو صحابہ نے وہ مزاج دیکھا تھا جاہلیت میں کہ جو سینئر ہے وہ کبھی ہنسے نہیں، وہ خالی ڈرائے اور چہرہ بالکل بگاڑ کے رہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے ہیں، لیکن آپ کا وہ مزاج نہیں تھا، وہ متکبرانہ. تو صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ آپ ہمارے ساتھ ہنسی کی باتیں بھی کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، البتہ ایک چیز یاد رکھنا، انی لا اقول الا حقا، میں ہنسی میں بھی جو بات بولتا ہوں وہ برحق ہوتی ہے، وہ سچ بات ہوتی ہے، جھوٹ نہیں ہوتی. تو لہذا ہنسنے کے لیے، مذاق کے لیے جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد کی روایت جو بہت مشہور واقعہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں قال لامرأة عجوز، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ضعیف خاتون سے فرمایا انہ لا تدخل الجنت عجوز، کہ جنت میں ضعیف خواتین نہیں جائیں گی. یہ حدیث مختصر ہے، یہاں پر بخاری شریف وغیرہ میں طویل ہے حدیث، کہ اصل میں وہ خاتون آئیں، کچھ باتیں ہوئیں، جب جانے لگیں تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے ایک ہنسی کے لیے یہ جملہ کہا جنت میں ضعیف جانے والے نہیں ہیں. اب وہ اٹھتے اٹھتے خاتون بیٹھ گئیں کہ یہ کیا بات.
کہنے لگیں قالت وما لہن، خاتون کہنے لگیں کیا قصور ہے ضعیف کا، اگر ضعیف ہو گیا تو وہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کا قصور کیا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما تقرئین القرآن، کیا ہے خاتون کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا انا انشأناہن انشاء، ان تمام ضعیفوں کو میں پھر پیدا کروں گا، فجعلناہن ابکارا، اور انہیں بالکل نوجوان بنا کے جنت میں داخل کروں گا۔ تو میرا مطلب یہ تھا کہ ضعیف نہیں جائے گی یعنی جوان ہو کر جائے گی، ضعیفی کی حالت میں نہیں جائے گی، یہ میرا مطلب تھا۔ اب اطمینان ہو گیا وہ خاتون کو کہ مطلب یہ ہے کہ ضرور میں جنت میں جاؤں گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے لیکن ضعیفی کی حالت میں نہیں، جوان ہو کر مجھے اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ انداز تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مذاق کرنے کا۔ اس کے بعد کی روایت راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ان رجلا استحمل رسول اللہ، کہ ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کرنے آیا۔ ہوتا تھا آدمی کسی سفر پہ جا رہا ہو، اس کے پاس سواری نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، تو جس کے پاس میسر ہے ان سے مانگ لیا کرتا تھا، پھر سفر سے واپس آ کے واپس کر دیا کرتا تھا، یہ دستور تھا عرب میں۔ تو اسی دستور کے تحت ایک شخص آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ اگر ایک سواری میسر ہو مجھے عطا کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی حاملک علی ولد ناقہ، میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اب اس کا سفر بڑا طویل تھا، اس نے سوچا کہ بچے پر بیٹھ کے میں کیسے جاؤں گا، وہ میرا وزن کیسے برداشت کرے گا اتنا طویل؟ کہنے لگا ما اصنع بولد الناقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں گا اونٹ کے بچے کو لے کر، وہ خود ایک بوجھ بن جائے گا سفر میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تلد الابل الا النوق، ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، میں جو تجھے دوں گا وہ بڑا ہوگا، کسی کا بچہ ہوگا وہ۔ تو اونٹ کا بچہ دینے کا یہ مطلب نہیں چھوٹی عمر کا اونٹ دوں گا، بڑا ہی دوں گا لیکن کسی اونٹنی کا وہ بچہ ہوگا۔ وہ بیچارہ خاموش ہو گیا، سمجھ گیا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ عنایت فرمایا اور وہ شخص اس پر سوار ہو کے چلا گیا۔ آج کی آخری روایت وہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، 10 سال خدمت فرمائی ہے انہوں نے۔ تو ان 10 سالوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے اور وہ نہیں سنتے، بچے تھے وہ، تو اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ تو اشارہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے 2 کان دیے پھر بھی میری آواز نہیں سن رہے، یا میری آواز سنو اور آؤ۔ تو ایک طرح کی ہلکی سی ڈانٹ بھی ہو گئی اور ہلکا سا مذاق بھی ہو گیا 2 کانوں والے کہہ کر، اور 2 کانوں والے کہنے سے کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، ہر انسان کو 2 کان ہوتے ہیں۔ اور عام لوگوں کا جو مزاج ہوتا ہے کہ اگر اپنے ماتحتوں کو آواز لگائیں، سنا تو بہت اچھا، نہیں سنا تو منفی جملہ لے کے آتے، نگیٹو، اے بہرے سنائی نہیں دے رہا کیا، اس طرح کی باتیں۔ تو یہ مذاق نہیں ہے، یہ دل آزاری ہے، دل کو تکلیف پہنچانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ ایک طرح کا مذاق بھی ہو گیا، دل کو تکلیف بھی نہیں، اے 2 کانوں والے انس ادھر آؤ، ان کو تکلیف بھی نہیں ہوئی اور وہ دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ تو یہ روایتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے بارے میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی آپس میں مزاح کیا کرتے تھے۔ بس یہ اصول یاد رہے، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، عزت و آبرو سے کھلواڑ نہ ہو اور جھوٹ نہ ہو مذاق کے اندر، تو پوری گنجائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان احادیث کی روشنی میں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کی عزت و آبرو کے کھلواڑ سے اور جھوٹ بولنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔